آج تذکرہ ہے دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا۔ جی ہاں، اس سے مہنگی گائیں دنیا میں کبھی فروخت نہ ہوئی ہوگی اور شاید نہ کبھی ہوگی۔ ایسا کیا واقعہ تھا، وہ گائیں کون سی تھی اور کتنی مہنگی فروخت ہوئی؟ یہ واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہی ہے، اور بقرہ کا معنی ہے گائیں، یعنی گائیں والی سورت اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کا واقعہ سنتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ بھی جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار بنا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے قریب جنگل میں خدا عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی خال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائیں دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائیں کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی بھی گاہک کو میرے مشورہ کیے بغیر نہ دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم کسی سے مشورہ کیے بغیر گائیں مجھے فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، میں مگر اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے واپس گھر آ کر اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر ان کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں اس گائے کی اتنی مہنگی قیمت ادا کی جائے گی؟ یہی تو اس واقعے کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے اور خاص بات بھی ہے، کیونکہ ایک اور واقعہ اسی دور میں پیش آتا ہے جس کی وجہ سے یہ گائیں بہت زیادہ قیمت دے کر خریدی جاتی ہے۔ یہ بظاہر تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی اتنی قیمت کیوں دے گا، لیکن ماجرا یہ ہوا کہ چند ہی دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث اور قرید شروع کر دی،
اور بالآخر جب وہ اچھی طرح پوچھ گچھ کر چکے کہ فلاں قسم کی گائیں چاہیے تو ایسی گائیں کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائیں کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائیں تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائیں کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائیں ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائیں کیسی۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائیں ہے نہ بوڑھی اور نہ زیادہ عمر کی بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائیں کیسی ہے، بے شک گائے میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ اس واقعے سے بہت ہی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے۔ ان میں سے چند یہ ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس مرد صالح نے صرف ایک بچھیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس بچھیا کے ذریعے بے شمار دولت ملی۔ اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لو کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ اور ہمیں یہ سبق ملا کہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہمیں اس واقعے سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ خداوند قدوس کے احکام میں بحث اور قریت کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث کرنا شروع کر دی کہ کیسی گائیں ہوں، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، تو مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی، اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہ ہوئی، نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائیں کے لیے یہ فرمایا کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور جس قدر بھی زیادہ بے عیب اور خوبصورت اور قیمتی ہو، اسی قدر زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس روحانی قرآنی واقعے سے بہت سی معلومات اور بہت سا درس اور نصیحتیں حاصل کی ہوں گی۔ اسی طرح کے مزید سچے روحانی قرآنی اسلامی واقعات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارا چینل اسلامک آئیکن سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید معلومات ملتی رہے۔